وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. حضران گرامی، خطبے سے پہلے مجھے آ کے کہا گیا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے تو تھوڑا آپ دوسروں کو بھی جگہ دے سکتے ہیں، تو جس کے پاس جگہ ہے وہ جگہ دے دے تاکہ آنے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے اور تھوڑی سی جگہ دے دیجئے. سورہ اعراف کی میں نے 201 نمبر کی آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور اذا مسہم طائف من الشیطان، جب کبھی انہیں شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، تذکروا، تو اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ، اور انہیں ایک نیا ویژن مل جاتا ہے. یہ خطبہ چونکہ آخری ماہ مبارک کا خطبہ ہے، اور بہت دیر تک میں نے سوچا کہ میں کون سا موضوع اس خطبے میں لے لوں اور آپ کے سامنے چند منٹ اس کے بارے میں گفتگو کروں. تو میں نے سب سے بہتر سمجھا کہ میں دیکھوں مولا ہمارے کیا فرماتے ہیں. ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ جو آخری دن ہے ماہ مبارک کے، اس میں ائمہ نے ہم سے کیا کہا. تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایک دعا نہیں، سینکڑوں دعائیں ہیں، سینکڑوں. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دو دعا ہوتی تو کہتے تھے کہ چلو مولا نے ایسے ہی اچانک پڑھ دیا اور موڈ تھا آپ کہہ سکتے ہیں اور پڑھ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے شیعوں کو، مومنین کو ہدایت کرنے کے لیے کیا کیا، مسلسل ائمہ نے ہمارے ایک راستہ دکھایا. اس ماہ مبارک میں، اور ماہ مبارک کلی طور پر جتنے بھی ماہ مبارک انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بار بار آئے اور ہم روزہ رکھ سکیں، اللہ کی عبادت مزید کر سکیں، اس میں مسلسل اماموں نے ہمارے ایک ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا. اب آپ اندازہ کیجئے آخری ایام میں سب سے زیادہ انسان کو کیا فکر ہونا چاہیے، ہے نا ایک سوال. ایک روزے دار، ایک مومن جو ہے کہ سوچ کیا ہونا چاہیے آخری دنوں میں ماہ مبارک جلدی سے ختم ہو جائے، نکل جائے اور فرصت ملے. بڑی زحمت اٹھا لی ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں، اب یہ تکلیف کا مہینہ ختم ہو جانا چاہیے، آرام کا مہینہ آنا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہو، یا اس کے برخلاف ساری فکر یہ ہو کہ خداوند عالم نے جب مجھے اس مہینے میں موقع دیا تو میں نے وہ ٹارگیٹ پورا کیا یا نہیں جو خدا نے میرے لیے رکھا تھا، وہ اچیو کیا یا نہیں کیا میں نے جو اللہ مجھ کے لیے چاہتا تھا. آپ مجھے کون سا ٹارگیٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے بڑا ٹارگیٹ اس مہینے میں اللہ کا رسول فرماتا ہے ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بخشش اس مہینے میں کروا لے.
تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے اس مہینے میں؟ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لے، انسان اپنے اعمال کو ایسا سنوار لے اور سجا لے کہ اللہ کا عذاب دور سے بھی اس کو ٹچ کر کے نہ گزرے۔ یہ اب ایک سوال واقع ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم نے یہ پورے مہینے یہ جو ہے روزہ رکھا تاکہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنی روح کو پاکیزہ بنائے، اپنے ایمان کو پاکیزہ بنائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے، اور ایمانی درجات کی بلندیوں کو دھیرے دھیرے طے کرے، تو ایک سوال ہے یا نہیں کہ حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ ابھی تو 3 ہی دن باقی ہے، تو حساب کرنے کا وقت آیا ہے نہیں آیا کہ یہ 27 دنوں میں نے جو اللہ نے مجھے اپنے دسترخوان پہ بلا کر بٹھایا تھا اور کہا تھا تمہاری سانس لینا بھی عبادت ہوگا، ٹھیک ہے، تمہارے سونا بھی عبادت ہوگا، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہوگا۔ تو اب ایک سوال ہے، اس مہینے میں اللہ نے اتنے بڑے دسترخوان پہ مجھے بلایا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ تمہارا سونا بھی میں عبادت میں لکھ دوں گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، روزہ تو خود گناہوں سے معافی کم، خود یہ روزہ کیا ہے؟ ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے، یہ جو ہے روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے۔ سپر کا مطلب یہ بچانے والی ہے۔ تو واقعی اب ایک سوال ہے کہ آیا یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے وہ چیز حاصل کیا یا نہیں کیا؟ اب رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ فرمایا محروم وہ آدمی ہے، ناکام وہ آدمی ہے جو اس مہینہ گزر جائے اور اس نے اپنی مغفرت حاصل نہیں کی، وہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اب آپ کبھی سوچیں کہ یہ جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ناکام ہوا ہے جو اس مہینے میں اپنے آپ کو خدا سے معافی نہ دلوا سکے۔ آپ جانتے ہیں اماموں کی سیرت، چودہ امام کی خاص اسپیشل سیرت یہ تھی، پورے سال دیکھیے میں اور آپ کیا ہیں؟ خطاؤں کا مجموعہ ہے، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گنہگار انسان ہیں، ہم معصوم انسان تو ہیں نہیں، تو ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ہمارے متعلقین بھی، ہم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو امام ہر ایک جو ہے، میں نے کیا غلطی کی، اس نے کیا غلطی کی، لکھ لیا، ٹھیک ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے اور اس نے کیا غلطی، لکھ لیا۔ اور جب آتے تھے ماہ مبارک کے آخری شب تو بلاتے تھے، میرے فلاں کنیز کو بلاؤ، تم نے پورے سال میں یہ کیا ہے، میرے غلام تم نے یہ کام کیا ہے، میرے بچوں تم نے یہ کام کیا ہے، میری زوجہ تم نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خود کہتے تھے تم لوگ آؤ اکٹھا ہو جاؤ، میں بیچ میں کھڑا ہوتا ہوں، کہتا ہوں اے اللہ یہ علی ابن الحسین زین العابدین کا حق اتنے لوگوں نے پامال کیا ہے، اتنے لوگوں نے میرا حق پامال کیا، ضائع کیا۔ اے اللہ میں نے تیرے بندگی کی بنا پر تیرے کہنے کے مطابق میں ایک بندہ ہو کر ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ اس لیے معاف کرتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، جب میں معاف کروں گا تو میرا بڑا خدا کیوں مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ دیکھو یہ ٹرک جو ہے، یہ روش جو ہے، طریقہ کہ میں نے سب کو معاف کیا ہے تو اللہ کیا ہے، اللہ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو محبت کرنے والا، رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کے مقابلے۔ جب میں یہ مہربانی کر سکتا ہوں تو خدا مجھ پر کیوں مہربانی نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں اسی بنا پر میں ہمیشہ ماہ مبارک کے آخری دنوں میں یہ کام امام کرتے تھے۔ اچھا یہ ایک عجیب لطف کی بات ہے، کبھی بھی مولا نے ہمارے 1 سال غلام رکھا ہی نہیں، غلام خریدا بہت لیکن 1 سال نہیں رکھا۔ کیوں؟ 1 سال کے بعد وہ ماہ مبارک آئے گا، ساری خطائیں معاف، تم اللہ کی راہ میں آزاد جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اللہ بھی مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معافی عطا کر دے، تو میں دوسروں کو جب معاف کروں گا تو اللہ۔ آپ دیکھیں رسول اللہ فرماتے تھے، دیکھو من لا یرحم لا یرحم،
یاد رکھو اگر تم نے کسی پر رحم نہیں کیا تو اللہ سے رحمت کی امید نہیں لگانا. پہلے تم رحم کرنا سیکھو پھر خدا سے. یہاں سے عزیزان گرامی دیکھیے آپ، جو میں چاہتا تھا کہ جابر کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا اور ماہ مبارک کا آخری جمعہ تھا، آخری جمعہ تھا. اللہ کے رسول کے پاس وارد ہوا تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا جابر آج جانتے ہو کون سا دن ہے؟ کہا مولا اللہ کے رسول آج تو جمعہ ہے. اور فرمایا ہاں آج جمعہ ہے، لیکن تم نے کیا یہ دعا پڑھ لی؟ یہ دعا جو ہے مقصد دعا نہیں تھا، مقصد وہ میسج تھا جو اس دعا میں ہے. وہ میسج آپ کو سناتا ہوں میں. آپ دیکھیے یہاں فرمایا کیا یہ پڑھا تم نے؟ اے جابر تم نے پڑھا یہ؟ پوچھا اللہ کے رسول کو کیا؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں 10 ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں اور تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے میرے معبود یہ میرا آخری سال روزے کا قرار نہ دینا. دیکھیے ہے نا یہ پیغام کہ آج جب آپ اس جمعہ میں ہوں تو کہیں اے اللہ یہ روزے کا آخری سال نہ ہو، میری قسمت. دیکھیے بہت سارے لوگ، آپ شاید سوچو ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آج آپ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، کل سے ممکن ہے آپ کے پاس طاقت چل جائے. ایسے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے اے اللہ روزہ تجھ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اے اللہ میرے نفس کو پاک کرنے کا میرے پاس ایک بہترین ذریعہ یہ روزہ ہے، اے اللہ مجھ سے یہ روزہ نہ چھیننا. اس کا دوسرا جملہ فرمایا اے اللہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا. اے اللہ اگر میرا آخری روزہ ہے تو اس مہینے میں ایسی رحمت نازل کر دے کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی رحمت کی ضرورت نہ ہو. اے اللہ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. اے اللہ اس ماہ مبارک چلا جائے اور میں خالی ہاتھ کے ساتھ باہر نکلوں، اے اللہ میرے ساتھ محبت سے پیش آنا، ہرگز ایسا نہ کرنا کہ ماہ مبارک چلا جائے اور میرا ہاتھ خالی رہ جائے. اب دیکھو یہ ایک دعا ہے، پیغمبر نے 2 جملے کی. سید ابن طاؤس نے اور شیخ طوسی نے، سید ابن طاؤس سے اپنی کتاب میں لکھا، راوی ہمارے پاس ابن بابوہ اور شیخ طوسی ہے، وہ سیم اس طرح کی دعا کرتے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. آپ یہ ذرا سن لیجئے، اللہم لا تجعلوا آخر العہد من صیامی. اے اللہ میری زندگی کا آخری روزہ نہ قرار دینا، خوب ماہ مبارک کا آخری سال قرار نہ دینا. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَطْلُعَ الْفَجْرُ. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ خوف زدہ ہوں، اے اللہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے بچا لینا. کس بات سے بچا لینا؟ کہ اے اللہ فجر هذه الليلہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک کی اب آئندہ صبح ہو اور میرے وجود پہ گناہ موجود ہوں اور تو نے انہیں معافی عطا نہ کیا ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر اماموں کی نگاہوں میں یہ ماہ مبارک میں یہ اہمیت رکھتا تھا موضوع سبجیکٹ کہ ایک مومن ہر صورت میں اپنے آپ کو کیا کر لے، معافی اللہ سے لے لے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے معاف کروا لے. اب ایک طریقہ بتاتا ہوں، دیکھیے ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ خالی ڈرائے نہیں، ایک نسخہ بھی آپ کو بتا دیں. وہ نسخہ سن لیجئے اور جو آیت آئی میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں 2 بات کہہ کے دوسرے خطبے میں چلا جاتا ہوں. امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے، امام فرمائے کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور کوئی سوال کا جواب اس کو نہ دینا پڑے اور کوئی اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج نہ ہو، تو
یہ دعائے مکنون پڑھ لیں. دعائے مکنون بہت چھوٹی سی دعا ہے. آپ کو میں وہ دعا سناتا ہوں چونکہ بہت اسپیشل جملے ہیں اس کے, تو آپ وہ دعا سن لیجئے. فرمایا یا فکاک الرقاب من النار, اے وہ خدا جو لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. یہ پہلا جملہ, یا فکاک رقاب من النار, اے اللہ تو ہی ہے جو انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اس کے بعد اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد, اے اللہ تجھ سے سوال ہے تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیج دے. اور اس کے بعد کیا, وان تعتق رقبتی من النار, اور اے اللہ درود پڑھنے کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ مجھے آج ہی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اس کے بعد فرمایا وان تخرجینی من الدنیا سالما, اے اللہ جب دنیا سے جاؤں, موت آئے, موت کی آغوش میں جاؤں تو میں سلامتی کے ساتھ جاؤں. وتدخلنی الجنہ آمنا, اے اللہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں. اس کے بعد فرمایا وان تجل دعائی, اے اللہ میں نے بہت ساری دعا کی اس مہینے میں, اے اللہ میں بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. اولہ فلاحا, تو کچھ ایسا بنا دے کہ پہلی ہی دعا مجھے کامیاب بنا دے, اور دوسری دعا جب کروں واوسطہ نجاحا, اے اللہ پہلی دعا کامیابی کی ہو, دوسری دعا نجات کی ہو, اور آخری دعا کیا ہو, اے اللہ میری دین اور دنیا دونوں سنبھل جائے ہو. آخر صلاحا انک انت علام الغیوب, اے اللہ تو ہی ہے جو غیب سے باخبر ہے, تیرے علاوہ کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا. یہ چھوٹی سی دعا اگرچہ بعض جو ہے کتابوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے, لیکن ہمارے معتبر علماء کہتے ہیں اتنا ہی پڑھنا کافی. پھر مولا ہمارے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا خود بھی پڑھو کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور میرے حسن اور حسین کو بھی سکھا دینا. ٹھیک ہے. فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھے, کب پڑھے, ظہر کے بعد, ظہر عصر کے بعد دعا پڑھے, اللہ اس دنیا سے اٹھائے گا تو اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہو. عزیزان گرامی, آج جمعہ بھی ہے اور آئے مبارک ماہ مبارک بھی ہے, آپ ضرور یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے دعا تو چند الفاظ کا نام ہے, یہ تو بہت کچھ آپ سے مجھ سے نہیں طلب کرتی ہے, لیکن پریشانی کیا ہے نا, یہ آیت پہ پریشانی جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے. سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں. ایک آدمی تو اپنے آپ کو اتنا پاک و پاک سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے, گناہ کرنے کے باوجود بھی اکڑ رہا ہے کہ میں نے کون سے گناہ کیا ہے. آج کسی انسان سے بلا کے پوچھیے کہ کتنے گناہ کیے تم نے, کہتے میرا کپڑا ہی سفید ہے تو میرا وجود بھی سفید ہوگا. لیکن سچائی یہ نہیں ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب میں عیب پہ آ جاتا ہے, ہمارے وجود نقائص سے بھرے ہوئے, ہمیشہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہے. اب جب ایک ایسا انسان ہوگا تو گناہوں سے معافی مانگے گا, استغفار کرے گا. اسی لیے اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ کہتا میرے خاص بندے وہ ہیں جیسے ہی گناہ کرتے ہیں تڑپ جاتے ہیں, اور تڑپ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فوراً ان کو اپنی جو ہے وجود میں اس عیب کا احساس ہوتا ہے, اور کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ ناقص بندہ تیری بارگاہ میں شرمندہ ہے, اے میرے معبود تو ہی ہے جو اس ناقص وجود کو پاکیزگی عطا کر سکتا. اچھا جیسے ہی توبہ کرتے ہیں, عجب جملہ ہے قرآن کا کہ اللہ انہیں وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادھر توبہ کیا, ادھر اللہ نے ان کو کیا کیا, وہ سیدھا راستہ دکھایا. اور یہی نہیں سیدھا راستہ دکھاتا بلکہ کیا کر دیتا ہے, اس توبہ اور استغفار سے ان کی زندگی کی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے. اب دیکھو ایک آیت سورہ اعراف کی 201 نمبر کی آیت, لیکن ایک عظیم کام لے کر آئے کہ اے انسانوں کبھی بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں سمجھنا, بلکہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا,
اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ جیسے ہی مجھ سے گناہ سرزد ہو مجھے ایک ایسا ویژن دے دے کہ معافی بھی مانگ لوں اور میرے لیے یہ گناہوں سے پاکی کا راستہ بھی صاف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز جو عالم اسلام میں آج کے دن جانتے ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اپنی آواز بلند کی اور تقریباً 45 ایئرز پہلے انہوں نے مسجد اقصیٰ، آپ جانتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا پہلا قبلہ جس کو ہم مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں اور مسجد القدس بھی کہتے ہیں، وہ سچائی یہ ہے کہ فلسطینی کیسے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ فلسطینی تو شیعہ نہیں ہیں، اہل بیت کی جاننے والے نہیں، یہ سچ بات ہے، اور نہ بھی ہوں مسلمان تو ہیں۔ اور دیکھیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ایسے جو ہے مسلمانوں سے ریلیٹڈ مسئلے کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر حساس نہیں ہوں گے تو کل آپ کی جب باری آئے گی تو کیا ہوگا پھر؟ اسی لیے ہمیشہ ائمہ ہمارے چاہتے تھے کہ مظلوم کوئی بھی ہو، کوئی بھی مظلوم ہو، آپ یہ حدیث کا جملہ سوچئے، سنتے رہتے ہیں کہ کونو للظالم، اے لوگو دیکھو ظالم کے سامنے کیسے ہو جانا، ہونا شیشہ دی پلائی ہوئی دیوار ہو جانا، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے ساتھ کیا ہو، مدد کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہ کہیں بھی اس حدیث میں نہیں مسلمان ہو، یہ مسلمان ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایک مسلمان ہو تو کم سے کم اللہ کا تو ماننے والا ہے۔ ایسے وقت میں جب یہ یہودی جو ہے ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں، کوئی ایسا ظلم جو آپ سوچ سکتے ہو وہ کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنی نحیف کمزور سی آواز ہی صحیح یہ انہیں بتا دیں کہ تمہارا ظلم ہم تک پہنچ رہا ہے، خالی یہ بتا دیں کہ تمہارا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھ اور کان بند نہیں۔ یقین جانیں یہ ہماری آواز ان پر آئٹم بم سے زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک پیغام بھیجنا تو بہت آسان ہے آج کل، آپ ایک پیغام بھیج دیں، بس ایک پیغام بھیجنا ہی بس ہے۔ اور یقین جانیں حالات جو دنیا کے بن رہے ہیں نا، کامیاب اس حالات میں وہی ہوگا جو امام کا واقعی انتظار کرنے والا ہو۔ آپ یقین جان لیں آج جو حالات بن رہے ہیں نا، ہر طرف جنگ ہو، خون ہو، فساد ہو،
سختیاں اور پریشانیاں، ان سب کا علاج کیا جانتے ہیں؟ ایک ہی قرآن آپ پڑھیے اٹھا کر، سورہ توبہ پڑھ لیجئے، دوسری سورہ پڑھ لیجئے، ہر سورہ میں جہاں انسان مسلمانوں کو خاص طور سے مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اے میرے مسلمانوں سنو، اے مومنوں سن لو، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور ریل دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ میرا جو دین میں نے جو بھیجا ہے وہ ہی ساری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ تو پورا نہیں ہوا، اب ہم دیکھ رہے حالات جو بدل رہے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے کیا؟ آپ سچے دین والے بن جائیے، اللہ آپ کے کامیابی آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے واقعی انتظار کرنے والے بنیے تو اللہ کیا کرے گا؟ کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس لیے کہ جو دین ساری دنیا پہ غالب آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ دین حق کا اسلام، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت کا دین، اور یہ اہل بیت کا دین ہی کس کی رہنمائی میں کامیابی کو چومے گا؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام، ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوگا اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کے جو ہے لیڈری کرنے والا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس، ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں اور اس سارے زمانے کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم مولا کے حقیقی انتظار کرنے والے بن جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صفیک ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، الغالب کل غالب، المطلوب کل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی خلف الہادی المہدی امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ ہے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو مولا کے ناصرین میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری تقصیر کو قبول فرما، ہمارے عذر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ
مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں اللہ انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما۔ اے اللہ مومنین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ضعیفوں پہ رحم فرما، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو حوصلہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نماز، دعا، مناجات و استغفار و تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں مرحوم قرار فرما، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں محروم نہ قرار فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس مہینے میں ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مومنین اے اللہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔